تو سب کے سب لوگ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کی تجارت کرتے ہیں. ہم سیل پر ہوتے ہیں صبح روز، یا تو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ایوری ڈے. یہ ایک محاورہ بھی ہے عربی کا، یعنی صبح سویرے اٹھ کے اپنے آپ کو انسان بیچتا ہے، یعنی انسان ہر روز صبح اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور پھر ہر تھکانے والا دو قسموں میں اینڈ آف دا ڈے تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اپنے نفس کو فائدے میں لے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو نقصان میں بیچ کے آ جاتے ہیں. ایک گھاٹے میں جاتا ہے، ایک فائدے میں جاتا ہے. ایک آزاد کروا دیتا ہے اپنے آپ کو، اور ایک ہلاک کر کے آ جاتا ہے. کون ہے جو آزاد کراتا ہے؟ کون ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے. اور ہلاک کون کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کو بندوں کی رضا میں لگاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کی جان پکڑی ہوئی ہے، اس کے عمل سے وہ جان آزاد ہوگی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المدثر آیت 38-39 کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا رہے ہیں. تو پیدا ہوتے ہی چھڑوانے کی فکر کرنی چاہیے، جس میں سب سے پہلا کام 7ویں دن عقیقہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، نہیں پکڑا رہتا ہے. عقیقہ اس کی پہلی گرہ ہوتی ہے جو اس کی آزادی کی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب انسان صبح اٹھتا ہے تو شیطان انسان کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرے لگاتا ہے. یاد رکھیے جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان آ کے گردن پر 3 ناٹس لگاتا ہے، اور ہر گرہ پہ ایک پھونک مارتا ہے. ابھی رات بہت لمبی ہے. جب وہ اٹھتا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کھلتی بھی تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو کیا ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم، پھر سو جائیں. تو جب انسان اٹھ جاتا ہے یعنی فجر کے لیے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ کھل گئی. وضو کرتا ہے، دوسری کھل گئی. نماز پڑھتا ہے، 3 گرے کھل گئی. اس طرح وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح خباثت کے ساتھ اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر ایک عجیب سا پردہ ہوتا ہے، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے دل میں، کیونکہ شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا. تو ہر دن کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے ذکر سے کرنی چاہیے، اور روزانہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہیے. اور اس کے لیے آزادی میں دینے کے لیے، جس کہتے ہیں نا انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. وہ صدقہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اسلام میں صدقہ کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. مال وغیرہ دینے کے علاوہ اچھی بات، کسی کو رستہ دکھانا، کسی کی دلجوئی کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل صدقہ ہے. اور پھر اگر یہ سارا وقت نہ بھی ملے تو چاشت کی 2 رکعتیں ان ساری چیزوں کا کفارہ کر دیتی. یعنی اگر چھوٹے چھوٹے اور بہت سے کام نہیں کر سکتے تو 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. پھر اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ضروری ہے. اور دوسری طرف جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، جس میں سب سے نمبر 1 اس کی زبان ہے. ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، یعنی اس کی منتیں کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم سیدھی رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم بگڑی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کے باقی ایکشن کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ اس کی باتوں کے مطابق، جو وہ کہتا ہے، بات کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بخل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. 2 فرشتے صبح صبح مقرر ہوتے ہیں، وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا ہلاک کر دے، تباہ کر دے، اس کا مال ختم کر دے. تو اب فائدے میں کون ہے؟ جو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، ہر روز کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کرے. پھر اسی طرح باقی بھی جتنے اس کے برے اعمال ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہوتا ہے.